ایک طرف لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں، بچوں کو مارنا پیٹنا، ہر وقت برا بلا کہنا، یا گھر میں ایسا ہر وقت ماحول بنا کے رکھنا، اور ایک طرف گورا ہے اس نے ٹینشن فری بنا دیا. یہ دونوں چیزیں فطرت سے کیا ہیں؟ بغاوت. اسلام ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اسلام نے کہا نہ ساری خواہشات تمہیں نہیں پوری کرنے دوں گا میں، بہت ساری جگہوں پہ تمہیں اپنی خواہش کو کچلنا پڑے گا. تمہاری وہ لگژری لائف ہو ہی نہیں سکتی جو غیر مسلم کی ہوتی ہے. شراب پینے کا دل چاہے گا، نہ، پابندی ہے. بوڑھے ماں باپ کی بات میں کر رہا تھا، وہ ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں، آپ نے برداشت کرنا ہے. اس سے سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے بوڑھے باپ کی برداشت کرو گے تو سمجھ لو آپ کا بڑھاپا اب جنت. آپ کا بڑھاپا کیا ہے؟ جنت. آپ کا بچہ سیکھے گا بھائی ہماری پرمپرا ہے کہ بڑوں کے سامنے آواز. دیکھو میں 1 گھنٹہ تقریر کروں نا کہ باپ کے سامنے مت چیخو، باپ کی خدمت کرو، خدا کی قسم اس کا 1% شاید اثر ہو جائے. لیکن میرا باپ زندہ ہو اور میں اولاد کے سامنے ان کی خدمت کر رہا ہوں اور باپ کی مار برداشت کر رہا ہوں، وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مگر میں اس کے سامنے آواز اونچی، مار کھا کے بھی میں مسکرا رہا ہوں. یہ 6 گھنٹے 10 گھنٹے کے بیانات اور کتابیں ایک طرف، اس سے آپ کے بچے کو جو موٹیویشن ملے گی نا وہ سمجھ جائے گا بھائی ہمارے ہاں ہوتا ہی یہی ہے کہ باپ کے سامنے آواز نہیں بلند کی جاتی. اس کو رائٹ ہے کہ وہ مارے، وہ ہاتھ اٹھائے، اس کو یہ حق دیا ہے خدا نے. اب تک ہمارا کلچر بچا ہوا کیوں تھا؟ باپوں کے سامنے ماؤں کے سامنے چیختے نہیں تھے. کیوں بچا ہوا تھا؟ اس لیے کہ دیکھتے آ رہے باپ. اب سیٹ اپ ختم ہو گئے نا، تو شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں، بچے پیدا ہی ایسی عمر میں ہوتے ہیں کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. یہ بھی ایک بڑا نقصان ہے. پہلے لوگ بچے دیکھتے تھے ہمارے ابا اپنے ابا کی ایسی خدمت کر رہے ہیں. ہم نے ایسے خاندان دیکھے ہیں کہ دادا بیٹھا ہوا ہے نا، مجال ہے کوئی منہ سے آواز بھی نکال لے، وہ پتہ چلتا تھا واقعی دادا ہے. اب دادا ایک لقب رہ گیا، محلے کا دادا آ رہا ہے. جو سچی مچی کا دادا ہے گھر میں اس کی کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، وہ بیچارہ کھانسنے کے لیے ہے بس، اس کی کھانسی سے بھی تکلیف ہوتی ہے، جراثیم پھیلا رہا ہے گھر میں بیٹھ کے وہ. تو اسی طرح میرے بھائی جو عورت شوہر کے سامنے آواز پس رکھتی ہے اس کی بیٹیاں بھی کیا کرتی ہیں. تبھی کہیں کہ رشتہ لینے کے لیے جایا کرو نا تو یہ دیکھا کرو میری ساس کا میرے سسر کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر وہ ساس اپنے شوہر کی غیبتیں کر رہی ہے اور وہ اب میرے میاں ایسا ہے تو بے وقوف ہے، مجھ سے پوچھو کہاں شادی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی، ان کو کیا پتا بیچاروں کو. اور وہ چیخنا چلانا چل رہا ہے تو سمجھ لو کہ 90% چانس ہے کہ آپ کی بیگم بھی آپ کو طبیعت سے ایک لگایا آپ نے تو آگے سے کیا کتنے لگائے گی، وہ 4 لگیں گے رکھ کے. تو یہ تو ماحول ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. دیکھو میں جب نیا دین کے علم کی طرف آیا نا تو مجھے بہت زیادہ اشکال ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز زبان سے بتا کے لکھوا کے چلے کیوں نہیں گئے. آپ بتا دیتے پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں، گھر والوں کے یہ حقوق ہیں، فلانوں کے یہ حقوق ہیں، یہ حقوق ہیں، پوری زندگی ایک مرتب کر کے چلے جاتے. نہ فقہ جو مرتب ہوا ہے نا پیغمبر کی سیرت سے ہوا ہے، پیغمبر سے عمل کروایا گیا ہے. کیونکہ نبی کا کام صرف مسئلہ بتانا نہیں ہے، مسئلے پہ شریعت پہ لوگوں کو چلانا ہے. چلانے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ آپ کو خود چلتا ہوا دیکھیں اس پہ. تبھی تو اللہ نے فرشتے کو نبی بنا کے نہیں بھیجا. فرشتہ اگر نبی بن کے آتا نا تو پتہ کیا کہتا، جب رمضان کا چاند نظر آئے تو روزہ رکھ لینا اور جب عید کا چاند نظر آئے تو روزے چھوڑ دینا. بس بھائی ہم کہتے ہیں نہ یہ اس کو تو نہ رمضان اس کی صحت تو کوئی فرق پڑتا ہے نہ شوال. لیکن صحابہ دیکھ رہے ہیں یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزے پہ روزے رکھ رہے ہیں. تو جب تک انسان کا عمل سامنے نہیں ہوتا موٹیویشن نہیں ملتی ہے. دیکھو میں ایک اور مثال دیتا ہوں. صلح حدیبیہ کے موقع پہ مشرکین مکہ نے صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا. اب عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے سب نے. آپ کو مسئلہ پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم عمرے کا احرام پہن لیتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہہ دیتے ہیں، تو جب تک طواف اور سعی نہ کر لیں وہ احرام اتارنے کی اجازت بولو نہیں ہے. احرام جب ایک دفعہ باندھ لیا جائے نا تو جب تک عمرہ نہ ہو جائے آپ اس احرام کو نہیں کھول سکتے. تو صحابہ احرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، مشرکین نے آپ کو منع کر دیا، معاہدہ کیا کہ بھائی اگلے سال آنا آپ عمرہ کرنے کے، اس سال نہیں کر سکتے آپ. تو اب صحابہ پریشان، پہلے موت پہ بیعت کر چکے ہیں 1400 صحابہ کہ ہم لڑیں گے ان سے. ایسے جذبات بنے ہوئے ہیں بھائی ہم نے تو ان سے لڑنا ہے، موت پہ بیعت کر کے تیار بیٹھے ہوئے لڑائی کے لیے. اب شرطیں ساری کافروں کی مان رہے ہیں اور پھر مزید شرط یہ کہ عمرہ کرے بغیر احرام بھی کھول دو آپ، یعنی سر منڈا لو پہلے ہی اور احرام کھول کے دم دو. تو یہ تو اور ان پہ شاک گزرا کہ بھئی یہ تو ذلت در ذلت در ذلت ہے، ہم کیسے مشرکین کے کہنے پر ہم عمرہ چھوڑ دیں اور سر منڈا کے احرام کھول دیں، یہ تو بڑا مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بھائی سر منڈاؤ اور احرام کھول دو. کوئی بھی نہیں کھول رہا. ٹھیک ہے نا بھائی، ہم کیسے کر لیں کیسے کر لیں، سب ڈر رہے ہیں کہ بھائی ہم یہ تو عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، ہم
دباؤ میں آ کے کیسے کر لیں بھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ بھائی میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ سر منڈا لو اور احرام کھول دو, لیکن کوئی بھی نہیں کر رہا یہ کام. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی صحابہ نبی کی نافرمانی کیسے کر رہے ہیں. دیکھیں نبی کی حکم کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں. بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں, صحابہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی سیاسی حکم ہے, یعنی ہماری آسانی کے لیے دیا جا رہا ہے, یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے, ہماری آسانی کے لیے. عزیمت اسی میں ہے کہ عمرہ کیا جائے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ آپ کسی کو اجازت دیتے ہیں, چل بھائی چھٹی کر لے, تو آج تو چھٹی کر لے. وہ ٹیچر چاہتا ہے کہ سبق ہو لیکن کہتا ہے کر لے چھٹی, تو طالب علم کہتا ہے نہیں سر ہم پڑھیں گے. ایسے ویسے مارکیٹ میں ہے نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت صفیہ نے مشورہ دیا, آپ کی زوجہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان لوگوں کو آرڈر نہ کریں, آپ سر منڈا لیں احرام کھول لیں بس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, سر منڈایا, احرام کھول دیا اپنا. جیسے ہی نبی نے کیا سب نے سر منڈا کے کیا کر لیا. اس سے پتہ چلتا ہے نبی کی بھی اسپیچ اثر نہیں کر رہی ہے. آپ پریشان ہو گئے بھائی یہ مان کیوں نہیں رہے میری بات, لیکن جیسے ہی عمل کیا ہے نا ایک دفعہ بھی, اور مشورہ کس نے, آپ کی زوجہ نے دیا کہ حضرت صفیہ نے, کہ آپ نہ بولیں لوگوں کو, آپ صرف یہ کام کر لیں, آپ سر منڈا لیں اپنا اور آپ احرام کھول دیں. جیسے ہی کیا سب نے فوراً. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی آپ ایک ایک دو گھنٹے کی تقریریں کرتے رہیں اثر نہیں ہوتا. آپ اپنے گھر کا ماحول بنانا چاہتے ہو نا, خود کیا بن جاؤ, انسان کے بچے بن جاؤ, صحیح ہے نا. ماحول آہستہ آہستہ سیٹنگ پہ آنا شروع ہو جائے گا. اپنے بڑوں کی خدمت کر کے دکھاؤ, اپنے بڑوں کو رسپیکٹ دو, اپنے بڑوں کا احترام کرو. آج ہو کیا رہا ہے, مائیں اپنے بچوں کے سامنے نا بچوں کے چاچو کی غیبتیں کر رہی ہوتی ہیں. تمہارا تو چاچو ایسا ہے, تمہارا تو باپ ایسا ہے, تمہارے باپ سے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے 40 سال ہو گئے میری اپنی بیگم کی خدمت کرتے ہوئے, بیگم بچوں کے سامنے کہہ رہی تھی تیرے باپ نے ہمیں دیا کیا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہہ رہے میں کہتا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں بیگم, میں آپ کی صحیح خدمت, کیونکہ اگر وہ بچوں کے سامنے کہہ دے نا کہ یہ غلط کہہ رہی ہے تو ایک جنگ چھڑ جائے گی. بچے دیکھیں گے اماں ابا ہمارے دونوں کیا ہیں, فائٹر ہیں. تو وہ صاحب کہتے ہیں میں فائٹ سے بچنے کے لیے کیا کہتا ہوں کہ ایکسکیوز کرتا ہوں, میں نے 40 سال آپ کی خدمت جیسی خدمت کرنی چاہیے تھی کائنڈلی میں وہ خدمت نہیں کر سکا. اب پتہ نہیں کون اس پہ صحیح تھا کون غلط تھا, واللہ عالم. بہرحال تو مائیں بعض دفعہ یہ کر رہی ہوتی ہیں بچوں کو باپ کے بارے میں, تمہارا باپ ایسا, تمہاری, اور باپ بعض دفعہ ماں کے بارے میں, تمہاری ماں ایسی. تو خوب سمجھ لو یہ بچہ نہ باپ کا رہے گا اور نہ ماں کا رہے گا. مائیں سمجھ رہی ہوتی ہیں یار ایک اور واقعہ میرے سامنے آیا ہے, خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے. ایسے واقعات بھی آتے ہیں, ماں بیمار ہوئی ہے نا, اب بچہ ماں کی زیادہ خدمت کر رہا ہے تو باپ کو غصہ آ رہا ہے. باپ بیمار پڑا ہوا ہے, بچہ باپ کی بہت خدمت کر رہا ہے تو ماں کو غصہ آ رہا ہے کہ کیوں ابا کو اتنا کیوں فری کرایا ہوا ہے. بس اعتدال سے رہو, زیادہ غلام بننے کی کوشش. یار تو اپنا بڑھاپا دیکھ لے بھائی. جو بچہ تیرے شوہر کی خدمت کر رہا ہے بیماری میں, جس کو تو کہہ رہی ہے مکھن لگا رہا ہے, چاپلوسی کر رہا ہے, چمچا بنا ہوا ہے, تو خوش ہونا چاہیے کہ کل وہ تیری بھی کرے گا ایسی خدمت. اس کو اس سے باغی بنا رہی ہیں. کتنا بڑا جرم ہے یار, کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ نہیں ہے.